जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात में से हैं। और जिस वक़्त आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बनी मुस्तलक के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं, ग़ज़वा बनी मुस्तलक सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि 5 हिजरी या बाज़ सीरत नगारों के नज़दीक 6 हिजरी के अंदर हुआ है। और ये ग़ज़वा बनी मुस्तलक वही ग़ज़वा बनी मुस्तलक है कि जिस ग़ज़वा बनी मुस्तलक से वापसी पर जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे थे और हज़रत आयशा वाला जो मामला बना था और मुनाफिकीन ने जो हज़रत आयशा के ऊपर बुहतान दराजी की थी और आप पर इल्ज़ाम लगाए थे, ये वही ग़ज़वा बनी मुस्तलक है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बनी मुस्तलक के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर जब उनसे मामला होता है, उनके साथ जंग होती है, तो ग़ज़वा बनी मुस्तलक के अंदर जहां पर और बहुत सारे कैदी होते हैं, उन्हीं कैदियों में से एक हजरत जवेरिया बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कैद होकर आती है। और जब ये कैद होती है, और ये जवेरिया जो है वो कबीला बनी मुस्तलक का जो सरदार है ना, हारिस, ये हारिस की बेटी थी, यानी सरदार की बेटी थी। तो जब मुसलमान मदीना तजबा में लेकर आ जाते हैं और जब माले गनीमत तकसीम हो जाता है, तो हजरत जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, इनका नाम तो बर्रा था। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ ना इनका, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर इनका नाम बर्रा से बदलकर जवेरिया रख दिया था। ये आप अलैहिस्सलाम ने नाम रखा था। इसी तरह हुज़ूर की एक बीवी जो मैमूना है रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी आपने नाम बदलकर मैमूना रखा था, उनका नाम भी बर्रा था। बल्कि सीरत में एक और किसी ज़ौजा का नाम भी बर्रा था, तो हुज़ूर ने उनका नाम भी बदल दिया था। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ये आदत मुबारक थी कि हुज़ूर सहाबा इकराम में, सहाबियात में जहां कहीं भी ये देखते थे कोई ऐसा नाम जो मुनासिब नहीं होता था, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फिर उन नामों को बदल कर नया नाम रख दिया करते थे। यानी हजरत हसन का जो नाम रजी अल्लाह ताला अन्हु का रखा है, वो भी आप अलैहिस्सलाम ने बदल कर रखा है। हजरत अली मुर्तजा ने तो इनका नाम अरब रखा था, हजूर ने बदल दिया। हजरत हुसैन पैदा हुए, उनका नाम भी हजरत अली मुर्तजा ने अरब रखा था, हजूर ने उनका नाम भी बदल दिया। तीसरा बेटा पैदा हुआ हजरत अली मुर्तजा के यहाँ, जिसको मोहसिन कहा जाता था, तो उनका नाम भी हजरत अली मुर्तजा ने अरब रखा, हजूर ने बदल कर मोहसिन रख दिया उनका नाम। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम सहाबियात में जिनका नाम देखते थे कि मुनासिब नहीं है, हजूर उनका नाम बदल दिया करते थे। इसी तरह हजरत जवेरिया का नाम तो बर्रा था, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इनका नाम बर्रा से बदलकर जवेरिया रख दिया। जब माले गनीमत तकसीम हो रही थी, तो हजरत जवेरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, ये साबित बिन कैस बिन शम्मास के हिस्से में आती हैं। और चूंकि ये सरदार की बेटी थी, तो इसलिए हजरत साबित बिन कैस से जाकर ये बात करती हैं और उनसे फरमाती है कि साबित बिन कैस, आप मुझे मुकातबा बना दें। मुकातबे का मतलब ये होता है कि मैं आपके हिस्से में आई हूं और आप मुझसे इतने पैसे ले लें, या तो मालक कहता है, और अगर मालक ना हो तो बांदी भी कह सकती है। तो हजरत जवेरिया बिनते हारिस ने कहा कि ए साबित बिन कैस, आप मुझे मुकातबा बना दे, मैं इतना सोना आपको ला कर दूंगी, यानी इतने सोने के बदले में आप मुझे बदले मुकातबा बना दें। तो साबित बिन कैस मान गए। तो हजरत जवेरिया बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आती है। इससे आप हुज़ूर के अखलाक का, हुज़ूर की सीरत का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुजूर के मुकाबले में जिनके साथ हुजूर जंग करके आए हैं, और जंग के अंदर जो कैदी बनकर आए हैं, और कैदियों में से एक कैदी हजरत जवेरिया बिनते हारिस भी थी। लेकिन अंदाजा लगाए कि हुजूर की सीरत के बारे में उनको कितना इल्म था कि वो हुजूर के पास आती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साबित बिन कैस को बदले मुकातबा के मुकाबले में ले आई हूं, और मैं चाहती हूं कि आप मेरी कुछ मदद फरमाएं ताकि मैं बदले मुकातबा अदा कर सकूं।
تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور میں نے ان سے یہ کہا ہے غالباً 12 اوقیہ سونا جو ہے نا میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں دے دوں. حضرت جویریہ بنت حارث نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو یہ دے کر جو ہے نا وہ آزاد ہونا چاہتی. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جویریہ، اس وقت ان کا نام برہ تھا، آپ نے فرمایا کہ برہ اگر یہ تمہارا بدلے کتابت جو ہے اگر میں تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور اس سے بہتر تمہارے لیے معاملہ کر دوں کہ تمہارا بدلے کتابت ادا کرنے کے بعد میں تمہیں آزاد کروں اور آزاد کر کے نکاح تمہارے ساتھ کر دوں تو کیسا معاملہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث کا بھی یہ اندازہ ہوگا کہ حضور میرے ساتھ کوئی بہت اچھے اخلاق والا معاملہ فرمائیں گے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا جی اسی وقت جو ہے وہ راضی ہوگی کہ حضور میں بالکل راضی ہوں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جویریہ کے والد حارث بن ابی زرار جو تھے وہ آتے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو خزاع قبیلے کا سردار ہوں حضور، اور میری بیٹی قید ہو کر جو ہے وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہے اور وہ غلام بن کر باندی بن کر زندگی گزارے، یہ میری عزت کے خلاف ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. تو حضور میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ اتنے پیسے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ ان کو رہا فرما دیں. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور نے انہیں بھی وہی جواب دیا تھا جو آپ نے حضرت برہ کو دیا تھا. تو اس طریقے سے پھر حضرت برہ سے حضرت جویریہ بن جاتی ہے اور پھر ام المؤمنین کا لقب ان کو مل جاتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ ہوا غزوہ بنی مستلق کا جنگ کا معاملہ ہوا اور جنگ میں قیدی بن کر آئی ہیں اور پھر اللہ نے کیا کرم نوازی کی اور حضور کے اخلاق کریمہ کا کیا عالم ہوا ان کے ساتھ کہ ام المؤمنین کا لقب مل گیا. آج ہزاروں سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے. حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. بہت سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ اسی 5 ہجری کے اخیر میں یا 6 ہجری کے اخیر میں چونکہ غزوہ بنی مستلق کے فوراً بعد حضور ان سے نکاح فرما لیتے ہیں اور پھر ظاہری بات جب ام المؤمنین کا لقب مل گیا تو پھر آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں حضور کی تربیت میں جو بھی آ جاتا ہے وہ بہترین زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے. سردار کی بیٹی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال بھی بہت عطا فرمایا تھا ان کو. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ یہ قید ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئی نا اور حضور کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا جویریہ کا حسن و جمال بہت زیادہ تھا اور میں نے ان کا حسن و جمال دیکھا تو حسن و جمال دیکھ کر میں بہت متاثر ہوں کہ اللہ نے کیا حسن دیا جویریہ کو. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ یہ حضور کے پاس جا رہی ہیں اور حضور کو بھی جا کر اپنے حسن سے متاثر نہ کر دے. یہ میرے دل میں کھٹکا آیا. لیکن وہی معاملہ ہوا کہ جب وہ گئی حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میں بدلے کتابت کے لیے آئی ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نیکی فرمائی اور ان کا بدلے کتابت ادا کر کے ان کو آزاد کر کے ان کو ام المؤمنین کے لیے اندر شامل فرما لیا. یہ حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید ہو کر آتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو پھر چونکہ آپ نے ان کو آزاد فرما دیا تھا اور آزاد فرمانے کے بعد حضور نے جب نکاح فرما لیا نا ان کے ساتھ تو جب ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لیا تو ان کے قبیلے والے قبیلہ بنو خزاع والے جتنے لوگ تھے بہت سارے لوگ قید ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جویریہ کے ساتھ نکاح فرما لیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ سارا قبیلہ حضور کا سسرالی رشتہ دار بن گیا اور صحابہ کرام ان چیزوں کا نسبتوں کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جویریہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور صحابہ کرام کو خبر مل گئی
تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے فرمایا کہ چونکہ جتنے بھی اب قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ ہمارے پاس گرفتار ہو کر آئے ہیں، ہم ان سب کو آزاد کر کے واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار بن گئے۔ تو جب حضور کے رشتہ دار ہیں تو لہٰذا پھر وہ جو ہے نا ان کو ہم غلام بنانا یہ ہمارے لیے شایان شان نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی وقت تمام کے تمام صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے جتنے بھی قبیلہ والے لوگ گرفتار ہو کر آتے ہیں غزوہ بنی مستلق میں، ان سب کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑی بڑی مبارک عورتیں دیکھی ہیں، لیکن جویریہ سے بڑھ کر قبیلے کے لیے میں نے مبارک عورت اس سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھی کہ جب ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہوتا ہے تو 100 خاندان 100 گھرانے جو ہے وہ ان حضرت جویریہ کی وجہ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت جویریہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے بڑی باعث برکت ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بہت برکت میں نے دیکھی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ سن 57 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں اور بچیوں کو امہات المؤمنین کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔